لیکن وہاں مجھے عجیب سی بے چینی محسوس ہوتی ہے۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ یہ ماجرا میری سمجھ سے باہر ہے۔ پیر صاحب نے غور سے میری بات سنی، پھر کچھ دیر بعد مجھے دم کی ہوئی کچھ کیلیں دی اور مجھ سے کہا کہ بیٹا، پولٹری فارم میں جہاں تک تم حدود چاہتے ہو اس کے اطراف میں یہ کیلیں گاڑ دینا۔ پیر صاحب سے دم کی ہوئی کیلیں لینے کے بعد میں ان سے اجازت لے کر اپنے بھائی کے گھر چلا گیا۔ میں نے سوچا کہ رات بھائی کے گھر گزار لیتا ہوں اور صبح سویرے اٹھ کر مرغی خانے پر چلا جاؤں گا، کیونکہ فارم شہر سے دور تھا اور بہت لمبا رستہ تھا جو رات میں ناممکن تھا۔ خیر رات کو میں بھائی کے گھر سو گیا اور صبح سویرے اٹھ کر میں پولٹری فارم پر چلا گیا۔ فارم پر پہنچ کر سب سے پہلے میں نے اپنا کام نپٹایا اور اس کے بعد پیر صاحب کی دی ہوئی کیلیں لے کر چاروں کونوں پر گاڑنے کے لیے نکل گیا۔ شام ہوتے ہوتے میں کیلیں گاڑ کر فارغ ہو گیا۔ میں واپس آ کر چائے بنائی اور آرام کی گھر سے چارپائی پر لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد میں ایسے ہی پولٹری فارم سے باہر چکر لگانے لگا۔ فارم سے کافی فاصلے پر چند ایک گھر بنے ہوئے تھے اور اس کے علاوہ دور دور تک کوئی آبادی نظر نہیں آ رہی تھی۔ خیر میں واپس پولٹری فارم میں آ گیا۔ اب کافی شام ہو چکی تھی، رات کا پہر شروع ہو گیا۔ میں نے پھر سے پولٹری فارم کا ایک چکر لگایا اور آ کر اپنی جگہ پر سونے کے لیے لیٹ گیا، کیونکہ پھر پوری رات مجھے مرغی کے چوزوں کو دوڑانا تھا، اس لیے میں جلد ہی سو گیا۔ رات دیر سے میری آنکھ کھلی اور میں اپنے کام میں لگ گیا۔ فجر کی اذان تک میں اپنا کام کرتا رہا اور اذان کے بعد میں نے فجر کی نماز ادا کی اور سو گیا۔ صبح 10 بجے کے قریب میری آنکھ پھر سے کھلی۔ میں نے دیکھا ایک شخص جس کے کندھے پر پانی کے 2 ڈبے لدے ہوئے تھے میرے پاس آیا اور کہنے لگا، میں پینے کا پانی لے کر آیا ہوں۔ میں نے اسے پانی کی ٹینکی بتائی اور اس نے وہ پانی وہاں ڈال دیا۔ وہ شخص پانی لا لا کر ٹینکی میں ڈالتا گیا اور جب ٹینکی بھر گئی تو وہ چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں اپنے کام میں لگ گیا اور مجھے وہاں مزہ آنے لگا اور وہاں میرا دل لگ گیا تھا۔ پیر صاحب کی دی ہوئی کیلیں لگانے کے بعد اب میری بے چینی کافی حد تک ختم ہو چکی تھی۔ تقریباً 1 ہفتے کے بعد وہ نوکر جو پہلے یہاں کام کرتا تھا وہ مجھ سے ملنے آیا، جو اب میرا دوست بھی بن چکا تھا۔ میں بہت گرم جوشی سے اس سے ملا، دونوں دوست بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ کچھ دیر بعد وہی شخص آیا جو پہلے پانی کی ٹینکی بھر کر گیا تھا اور ٹینکی میں پانی بھرنے لگا۔ جو پانی بھر کر چلا گیا تو میرا دوست مجھ سے کہنے لگا، جہانگیر یہ کون ہے اور یہ اتنی جلدی پانی کیسے بھر گیا؟ پہلے تو میں اس کی بات کو مذاق سمجھا، لیکن جب میں نے اسے سنجیدہ پایا تو میں نے کہا، کیا بات کرتے ہو یار، تم بھی تو پہلے یہاں کام کرتے تھے، تب بھی یہ شخص آیا کرتا ہوگا پانی بھرنے کے لیے۔ ظاہر ہے کہ اس شخص کو تم نے یا پیر صاحب نے رکھا ہوگا پانی بھرنے کے لیے، پھر ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ تم اس شخص کو جانتے ہی نہیں؟ اس پر میرے دوست نے کہا کہ جہانگیر نہ ہی یہاں کوئی پانی بھرنے والا ہے اور نہ ہی پیر صاحب نے رکھوایا ہے اور نہ ہی کسی اور نے، اور پانی بھرنے جہاں میں جایا کرتا تھا وہ جگہ یہاں سے بہت دور ہے، اور اس کے علاوہ اس علاقے میں کہیں بھی صاف پانی نہیں ہے۔ اتنا دور اتنا جلدی پانی لانا ممکن ہی نہیں۔ میرے دوست کی بات سن کر میرا دماغ چکرا گیا اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ جو کہہ رہا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد میرا دوست مجھ سے اجازت لے کر رخصت ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں بھی اپنے کام میں لگ گیا، لیکن کام کے دوران اس کی کہی ہوئی باتیں میرے دماغ میں گھوم رہی تھیں اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ جو یہ کہہ رہا ہے کیا یہ واقعی سچ ہے۔ خیر میں کچھ دیر کے بعد فارغ ہوا، کیونکہ میں اپنے دوست کے ساتھ بیٹھ گیا تھا اور میں اپنا کام جلد ختم نہیں کر پایا۔ اس وجہ سے کچھ زیادہ ہی دیر ہو گئی۔ میں نے اپنا کام نپٹایا اور آ کر اپنی جگہ پر لیٹ گیا اور پھر رات کا کھانا کھا کر سو گیا۔ تقریباً رات کے 3 بجے مجھے ایسا محسوس ہوا کہ کوئی مجھے جگا رہا ہے۔